پھر بجلی کے بل مہنگے کیوں نہ آئیں؟ جو خود ہتکڑیوں سے بچنے کے لیے دوسرے ملکوں میں بیٹھ جائیں. ہمارا کوئی کسی پارٹی سے تعلق نہیں، ہمیں کوئی پارٹی پسند ہی نہیں، نہ کوئی اسلام کی بات کرے، نہ کوئی قرآن کی بات کرے، نہ مسلمانوں کے مفاد کی بات کرے، نہ نظام مصطفیٰ کی بات کرے، نہ ختم نبوت کی بات کرے. لیکن آپ لوگوں کی بے وقوفی تو مجھے آپ کے چہروں پہ نظر نہیں آتی. مجھے تو بڑے عقل مند لوگ نظر آتے ہو. جب عقل مند لوگ ہو، مظفر گڑھ کی اکیڈمیاں اور یہاں کے علی پور کی اور خان گڑھ کی اکیڈمیاں تو پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں. ہمارے بچے ماں باپ کو چھوڑ کر اور اپنے گھر گرہستی کو چھوڑ کر، گھر کی خوشیوں کو چھوڑ کر یہ ہاسٹل میں آ کے زندگی گزارتے ہیں. تعلیمی معیار، لیکن یہاں کے لوگوں کے چہروں پر عقل مندی نظر آنی چاہیے اور آ رہی ہے. لیکن بیوقوفوں والی حرکت 75 اور 76 سال سے کیوں کر رہے ہو؟ ایسوں کو نمائندہ، ایسوں کو اپنا پیشوا، ایسوں کو چن کر اسمبلی کی کرسی کے اوپر لے کے آ رہے ہو، جنہیں یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اصول کیا تھے. کب تک گلیوں کی نالیاں اور سیوریج اور گلیوں کے اندر گولا لگوانے والوں کو ووٹ دو گے؟ کب تک روڈ پکے کرانے والوں کو ووٹ دو گے؟ الیکشن آوے، جو آپ کے علاقے میں ووٹ مانگنے آئے اسے کوئی مطالبہ نہ کیجیے، اسے ایک مطالبہ کیجیے، وقت دیکھیے. اگر مغرب کی نماز کے قریب آیا کہ انشاءاللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہم بچوں سمیت پورے محلے کا، پورے گھر کا ووٹ دلوائیں گے. آپ چلیے مغرب کی نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اگر وہ مغرب کی نماز پڑھا دے تو اپنا ووٹ اس کے دے دو. اگر وہ نماز کے 3 فرض نہ پڑھا سکے تو ووٹ تو دور کی بات، تمہارے گھر کے پانی کے گلاس کے قابل بھی نہیں ہے میرے سے. چلیے ایک رکوع قرآن پاک کی تلاوت کا سنا دیجئے. عبدالغفور معاویہ صاحب اور ان حضرات کو بٹھائیے. اور جو تمہیں سورہ کوثر نہ سنا سکے، سورہ اخلاص غلط پڑھ دے، تمہارا چناؤ ان پر اور امید یہ رکھتے ہو یہ قرارداد میں منظور کریں کہ قادیانی کافر، جنہیں غسل کے فرضوں کا پتہ نہ ہو، اور امید یہ رکھو کہ ناموس صحابہ بل کے اوپر دستخط یہ کریں. کوئی عقل مانتی ہے آپ لوگوں کی؟ شکر کرو ہمارے مال سے کھیل رہے ہیں، ہمارے خون سے بھی کھیلیں گے. آئے گا وقت وہ کہیں گے نہیں نہیں پیسہ نہیں چاہیے، ایک خون کی بوتل دو بجلی کے بل کے عوض کے اندر. تم دو گے کیونکہ جوتے کھانے کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے. ان آنکھوں سے آٹے میں بال تو نظر آتا ہے، دال میں کنکر تو نظر آتا ہے. تمہیں اسمبلی کے ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں معیار نظر نہیں آتا؟ ووٹ جیسے نماز عبادت، جیسے روزہ عبادت، ووٹ بھی ایک امانت بھی ہے اللہ کی اور عبادت بھی ہے. پتہ ہے ہمارے بڑے اکابرین پہلے غسل کیا کرتے تھے، غسل نہیں تو وضو کیا کرتے تھے، پھر 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، پھر رویا کرتے تھے، پھر ڈر کے ووٹ باوضو ہو کے ڈالا کرتے تھے. اللہ یہ میرا ووٹ اسلام کی ترقی کے لیے ہو، کوئی ایسا اس ووٹ سے کامیاب ہو کر اقتدار کی کرسی پہ نہ آئے جو انسان کو انسان نہ سمجھے، حیوان کو حیوان نہ سمجھے. جن پارٹیوں کی شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، جن کے جھنڈے ہمارے سینوں پہ لگے ہوئے ہیں، کیا یہ پلسرات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر لے جانے کا ذریعہ بنیں گے؟ 2.25 سال صدیق اکبر کی خلافت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 10 سال کا دور، 12 سال عثمان ذی النورین، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 6 سال یا 4 سال. دکھاؤ تو صحیح کوئی جانور بھی آسمان کی طرف چونچ ہلا کے کہتا ہو کہ مجھے پانی چاہیے. انسان تو دور کی بات ہے. آج تمہیں گلیوں کے اندر ہاتھ ملاتے نظر آئیں، کل تمہیں گاڑیوں کے کالے شیشوں میں بھی نظر نہ آئیں. تم نے اپنا ووٹ ان کے پیچھے ضائع کیوں کیا؟
یہ نہ سمجھیو کہ مغرب سے آئے عشاء میں مجھے بریفنگ دی گئی کہ یوں بولنا ہے. میں اللہ کے فضل سے اپنے رب کی بات کرتا ہوں, رب پر بھروسہ رکھ کے کرتا ہوں, ہمیں کوئی لاؤ لپیٹ نہیں. اب تو یہ میرے پاؤں دبانے والے بھی میرے رفیق سفر مجھے ڈانٹتے ہیں, مولانا پونا گھنٹہ کہہ کے 2 گھنٹے تقریر کرتے ہو. میں ساؤتھ افریقہ میں گیا, مجھے کہا حضرت 15 منٹ نعت خان کے حضور رحمان شاہ صاحب کے, 40 منٹ آپ کے, 45 منٹ میں دعا, 1 گھنٹے میں پروگرام. میں نے کہا فقیر کو بیٹھنے دو, میں ختم کرنا چاہوں گا, تم کہو گے نہیں حضرت اور. تو اللہ کے فضل سے 8 بجے بیان شروع ہوتا تھا, جہاں 8:45 دعا ہوتی تھی وہاں دعا کبھی 11:30 بجے, کبھی 11:45 بجے, کبھی 12:10 پہ, کبھی 12:05 پہ. تو کہتے تھے حضرت کل ذرا وقت زیادہ لینا, پورا مزہ کوئی نہیں آیا. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو بزرگوں, اپنی اہمیت کو پہچانیے. آپ بہت اونچے لوگ ہو. ہمارے بالوں کی سجاوٹ, آنکھوں کی بناوٹ, ہونٹوں کی یہ ساری بناوٹ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے. اللہ اکبر. یہ رنگ رلیاں, یہ خوبصورتیاں, اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, جب تیری باری آئی تو کہا سب ہٹ جاؤ, اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. ماں جب بچے کو کپڑے پہناوے صاف, سرمے کے ڈورے ڈالے آنکھ میں, اور پھر یوں کر کے کرے اور ہاتھ میں 10 روپے 20 روپے دے دے, اور بچہ تھوڑی دیر میں کپڑے گندے کر کے آئے, تو ماں ایک دم کہتی کیا حالت تھی, کیا بن گئی ہے. رب بھی تو بندوں سے کہتا ہوگا کیا بنا کے بھیجا تھا, کیا بن گئے. میں نے تو تمہاری قسمیں کھائی تھی, تمہاری شخصیت پر انگلی اٹھی تو میں نے فرشتوں کو لاجواب کیا تھا, تم نے تو بیڑی روڑ کے رکھ دی. اس منہ کو میں نے رحم مادر میں, ان ہاتھوں کو میں نے پاک صاف کیا تھا. جب تو دنیا میں آیا لت پھتا گندگی کے اندر, میں نے تیرا اتنا خیال کیا, میں نے ڈیوٹی لگائی تیرے گھر کے وارثوں کی, جنہوں نے تجھے گند میں اسے اٹھا کر سونے کپڑے پہنائے تھے. پھر میں نے کہا تھا اب کھانے کی اجازت ہے, اب میرا نام سننے کی اجازت ہے. میں نے گندے وجود میں جو تیرے جسم پہ گندگی لگے, اس وقت تیرے کانوں میں اپنا نام برداشت نہ کیا. جب تیرے منہ سے شراب کی بدبو آئے اور ناپاکی زنا کی زندگی گزرے, پھر اس وقت تیرے کانوں میں اپنا پاک نام کیسے برداشت کروں گا. مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ غصہ میں بجلی کے بلوں میں اتاروں گا. کیوں اتار تیرے پہ سکتا ہوں. میرا نبی میرے سامنے رو رہا تھا, میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہتا اللہ پچھلی قوموں کی طرح میری امت کو اکٹھے عذاب نہ دینا. میں نے کہا محبوب کرتوت کریں گے تب پکڑوں گا. کہ اللہ ان کے گناہوں کو نہ دیکھنا, میں محمد کی روتی دعاؤں کو دیکھنا. میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا, ورنہ تم کیا 2 انگلیوں کی 2 مار نہیں, جھٹکے کی مار نہیں. ہوا تیز کر دوں برداشت نہیں کر سکتے, پیشاب پوٹی بند کر دوں برداشت نہیں کر سکتے, لقمہ روٹی حلال کا حلق میں پھنسا دوں برداشت نہیں کر سکتے, پانی کا گھونٹ مچھر تمہارے ناک میں ڈال دوں برداشت. تم اپنی اوقات میں رہ کے ذرا چلا پھرا کرو, ورنہ کسی نہ کسی موڑ کے اوپر اسرائیل کو بھیج دوں گا, جو یہ نہیں پوچھے گا کہاں سے آیا ہے کہاں جا رہا ہے, وہ کہے گا تیاری کریے میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. بس اپنی اوقات میں رہ کر ہمیں نہ چھیڑا کر, اور تو بھی اپنی اوقات میں ہمیں چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا. برداشت کرتے رہیں گے, جب ہمارا امر برسے گا تو پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ خان گڑھ ہے یا بیت اللہ ہے, ہواؤں کا ایسا جھونکا چلائیں گے کہ انسانوں کو ہواؤں میں اڑا کے رکھ دیں گے. ٹی وی تان کے چلا کر جب بھی ہو زمین یوں نہ دیکھنے کی کوشش نہ کرنا. میں نے تو تجھے سجدے والا بنایا, اکڑنے والا بنایا ہی کوئی نہیں. تیری بنیاد ہی تو سجدے پہ رکھی تھی, اور سجدے کی بنیاد پر فسجدو کر لا ابلیس ہو, اس نے نہیں کیا تھا, ہم نے اسی دن لکھ دیا تھا, راندہ ہوا بھٹکارا ہوا. اگر اس سجدے پر قیامت کے سجدے کے انکار پر قیامت کی صبح تک لعنت کا توق ڈل سکتا ہے, کیا خیال ہے 70 سال کے سجدے چھوڑے گا تو میری رحمت استقبال کرے گی. نبی کے حوض کوثر پر بلاؤں گا, تیری زندگی آسان کروں گا. وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ٹکر لے میرے سے,